کہنے لگا لوگوں سے جو لیتے ہو تو مجھ سے لے لیا کرو. اس سے میں قرض لیتا کس کام کے لیے؟ حضور کے مہمانوں کے لیے. یہ عام آدمی کو حکم نہیں ہے کہ وہ قرض لے کے مہمان نوازی کرے، پر محبوب فرماتے ہیں مجھے یوں ہی حکم دیا گیا قرض لے کے کھلاتا. فرماتے ایک دن وہ یہودی آ گیا، کچھ لوگوں کو لے کے کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو ورنہ گرفتار کر کے لے جاؤں گا اور لے جا کر کے پھر سے تمہیں بکریاں چرانے لگا دوں گا. فرماتے میں نے تو سامان سمیت دیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح کسی مسلمان قبیلے میں جا رہا ہوں، جب پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا. حضور خاموش ہو گئے. فرماتے میں فجر کی نماز سے قبل جانے والا تھا کہ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا. اس نے آ کے کہا بلال چلو، حضور نے بلایا اور یہ محبوب بلاوے ایک دم تے پھر اسی سر نوں پیر بنائیے. سبحان اللہ. سر کے بال دوڑنے لگا. کہتے میں پہنچا، محبوب نے کہا بلال وہ اللہ نے بندوبست کر دیا، 4 اونٹ مال کے بھرے ہوئے آ گئے. کہتے ہیں وہ میں نے بیچا، قرضے ادا کیے. توجہ ہے میری بات؟ سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جمع کر کے رکھنے کا مزاج ہے نا، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کا ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتا ہے. انہوں نے یہ کہانی پکی یاد کی ہوئی ہے کہ آج کل ہاتھ تنگ ہے. ایک دو سے تو میں نے پرسنل بھی پوچھا، میری دوستی ہے، میں نے کہا آپ کا ہاتھ کتنا کو تنگ ہے؟ مجھے ویسے پتا ہے، لیکن یہ اتنی ساری کہانی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا یہ کہیں نہ تو لوگ ادھار مانگتے ہیں. میں نے کہا یار یہ انداز ٹھیک ہے، فضل کو چھپایا نہیں کرتے، یہ انداز ٹھیک نہیں. اما بنعمت ربک فحدث، خدا جب نعمت دے تو پھر اس کا چرچا ہونا چاہیے، اظہار تشکر ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا مستقل ہاتھ تنگ رہتا ہے، لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک بھائی قرضے کے نیچے ڈوب رہا ہے، دوسرے نے اندر پیسے رکھے ہوئے. ہماری گلی میں ایک شخص ہے جو زکوٰۃ پہ علاج کرا رہا ہے، لیکن اسی گلی میں کچھ لوگ ہیں جو گاڑی صرف اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ ماڈل پرانا ہو گیا. ہم نا وہ حضور نے جو ہمیں پیغام دیا نا کہ آخرت کو پیش نظر رکھو، آخرت کو، یہ بنیادی مسئلہ ہے. آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ملیں گی کہ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرت کی بات. آخرت کے معاملے میں، آخرت کے اجر کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار کرو. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے مال بیچا، قرضے اتارے. محبوب نے شام کو پوچھا بانٹ دیا ان میں سے سارا جو بچا تھا یا کچھ بچ بھی گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سارا دن بانٹتا رہا ہوں پھر بھی کچھ بچ گیا. یہ میں آپ کو سیاح کی روایت درج کر رہا ہوں. خدا سارے رشتے دولت کے نہ بناؤ. کوئی 4 تو تعلق ہمارے ایسے ہوں جو رب رسول کے لیے. ہر جگہ یار ایک ہی بات، ہر جگہ ایک ہی تعلق، میرا کیا فائدہ، میرا کیا نفع. کوئی تو ایسا معاملہ ہو جس میں فقط اللہ رسول ہو. فرماتے میں نے عشاء کے بعد عرض کی حضور کچھ مال بچ گیا ہے، تو پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر آج رات میں گھر نہیں جاؤں گا، سارا مال تقسیم ہوگا تو پھر جاؤں گا. فرماتے ہیں اگلے دن میں نے سارا مال تقسیم کر کے عرض کی حضور سارا بانٹ دیا، پھر حضور گھر گئے. اور حدیث کا آخری جملہ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ محبوب اس لیے گھر نہیں تشریف لے جا رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں مال پڑا ہو اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. مثال کا وقت آ پہلے سارے معاملات سمیٹ کے رکھنے. ہمیں نا آخرت کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے. میں عرض کروں ہم میں سے ڈھیروں لوگ ہیں جن کے پاس صحت ہے، موقع ہے، کام کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. طاقت ہے تو بھائی آپ اوور ٹائم لگائیں، 12 کی بجائے 14 گھنٹے دین کا کام کریں. آپ کے پاس طاقت ہے، صلاحیت ہے تو کچھ کر گزریں. کبھی کبھی بیماری گرا لیتی ہے تو انسان اٹھ کر کے وضو کرتے کام کرے. یہ اشارے دیے جاتے ہیں، خدا نہ کرے کبھی ایسا مستقل ہو جائے. پہلے جلدی سے حضور نے صحابہ کا آخرت پر یوں یقین کرایا تھا کہ وہ ساری تکلیفیں سہنے کو تیار تھے پر اپنی آخرت بچاتے. ہر چیز. بخاری مسلم کی حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مرگی کی مریض عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں.
محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے دعا کرتے تھے شفا کی. آج حضور نے انوکھی بات کہی, فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا, اور اگر تو کرے صبر. اس کا معنی یہ ہے کہ مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے. اگر تو کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے میں دعا کروں گا رب بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا. چلیں آپ اپنے دل سے پوچھیے گا, مجھے نہ بتائیے گا, اپنے آپ سے سوال کیجیے گا, میں اپنے سے پوچھوں گا. ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو, ہمیں کوئی بزرگ کا شفا لینی ہے کہ جنت, تو جواب کیا ہے کہ جناب آپ دعا کریں نا شفا ہو تو جنت کی بات بھی کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو گھٹنے کا مسئلہ بنا ہوا بڑا درد ہے, اس کا کچھ کریں. یہی کریں. کیوں کہ جن لوگوں کو عین و یقین حاصل تھا نا آخرت کے بارے میں, انہیں آخرت کا گھر ہی چاہیے. انہیں پتہ تھا 60-70 سال کی زندگی ہے, جانا ہے, یقین ہو گیا تھا. ان میں سے تو حضرت زید بن حارثہ جیسے لوگ ایسے تھے یہ دنیا میں کھڑے ہو کے جنت کے نظارے بھی کر لیا کرتے. ان میں تو حضرت یاس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں لوگوں کو پکار کے کہہ رہے تھے ادھر آؤ واپس, وہ دیکھو میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ لوگ تو بھائی ہیں تو یقین والے, جو سنا تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے کہ دنیا کی شہرت, دنیا کا مال, دنیا کی دولت, ان سے تو وہ بڑی بچنا چاہتے. آخرت کی تیاری, والآخرۃ خیر وابقیٰ, اس پر ان کی توجہ مرکوز تھی. بھائی حضور نے فرمایا بتانا شفا لینی ہے کہ جنت, تو کہتے ہیں اس نے پورا منٹ نہیں لگایا سوچنے میں, فوراً ہی بولی. کہنے لگی گویا کہتی کیا ہے, کہتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے, ہو جائے گا گزارا, دعا کر دیں رب مجھے جنت کی عطا کر. یہ سوچیں جب پک جاتی ہے نا میرے بھائی, یہ سوچیں کہ ہمیں اپنا اگلا گھر ٹھیک کرنا ہے, پھر ہم حضور کا پیغام سمجھ جاتے ہیں. یعنی وہی ساری بلڈنگیں جو کافر, منافق, مشرک, جو اسلام لگا ہوا تھا, ہندو سکھ لگا ہوا تھا, معاذ اللہ مسلمان بھی اسی چکر میں پڑ گیا. بہت ساری احادیث میں حضور نے فرمایا کہ سارا پیسہ خیر والا ہے سوائے اس کے جو عمارتوں پہ ضائع کرتے ہیں. ایک عمارتیں خیر کے لیے بنائی جاتی ہیں, یہ ان کی بات نہیں. ایک عمارتیں جو فخر کے لیے بنائی جاتی ہیں, دوسرے سے اونچا گھر بنایا جاتا ہے بہترین, اس کو پسند نہیں کیا گیا. بلکہ ہمیں تو حدیث میں یوں بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی دوسری والی منزل بنا رہے تھے, حضور گزرے تو فرمایا کس کا گھر ہے, فلانے کا. سرکار نے پسند ہی نہیں کیا. وہ حضور کے غلام تھے نا. شام کو لوگوں نے بتایا محبوب گزرے تھے, تیرا گھر پسند نہیں کیا. انہوں نے جا کے پوچھا بھی نہیں, کدال پکڑا, کئی پکڑی, سارے گرا دیا. یہ کیا کر رہے ہو, کہنے لگے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. بات اگر حضور کو پسند نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس گھر کا. دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے, کوئی ضرورت نہیں اس گھر کی. حضور کو پسند نہیں ہے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا. اپنی سوچیں. وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میں کر لوں گی گزارا, دعا کریں اللہ مجھے جنت دے. حضور نے دعا کر دی. کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں, عورت ہوں, حیا مانے, دعا کر دیں پردہ قائم رہے. حضور نے ہاتھ اٹھایا, یا اللہ اس کی پردہ پوشی قائم رہے. صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی نا تو اس کا کپڑا اپنی جگہ سے نہیں ہٹا کرتا تھا. یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حیات رہی. جب کوئی نیا آدمی مدینہ شریف میں آتا تو لوگ اس سے پوچھتے جنتی کی زیارت کرنی, کہتے ہیں کرنی ہے. کہتے ہیں اس بوڑھی اماں کو دیکھ لو, اسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. اپنی سوچیں آخرت کے بارے میں درست کریں, آخرت کا گھر اپنا ٹھیک کریں. یہ جو ہمارے سارے لاؤ لشکر ہیں یہ بڑے وقتی سے ہیں میرے بھائی, بڑے وقتی سے, بڑے وقتی سے. بڑی جلدی لوگ نئے دوست, نئے یار, نئے بزنس پارٹنر تلاش کر لیتے ہیں بڑی جلدی. او پہیاں دس پہیاں قبراں جنہاں تے پھول پے, ادھروں کوئی بھی نہیں دیا ہوگا, ادھروں تے لکھاں گئے. اور تیسری اور آخری بات, حضور کا پیغام یہ ہے کہ میری اتباع کرو, پیروی کرو. حضور نے زمانے میں اتباع کرانے آئے ہیں. اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ ان سے آپ کہیں کہ آپ کی پیروی کریں۔ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ اور پیروی ذوق والی نہیں، ادھر دیکھو ہم میراشری والے ہیں، ہم عرس والے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے میراشری والے ہیں، لیکن یاد رکھو اصل چیز تو پیروی ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اصل چیز کیا ہے؟ بول کے بتائیے۔ دیکھو مجھے آپ نے بلایا بات سننے کے لیے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ یہ جتنے یہاں علماء بیٹھیں گے بات سنا نہیں سکتے تھے، بس آج میرا ذمہ تھا میں نے سنا دی۔ مجھے آپ نے تقریر کرنے کو، اللہ رسول کی بات کرنے کو بلایا، اب آپ میں یہاں ہوں، روٹی بھی کھاؤں، پھول بھی پھکواؤں، نعرے بھی لگاؤں، تقریر میں کروں، آپ خوش ہوں گے؟ بھائی آپ کو جس کام پر چلیں اور سادی مثال دیتے ہیں، مجھے ایک دوست نے کہا مولانا آئے آپ کو کھانا کھلانا، میں چلا گیا، انہوں نے جناب مجھے چائے بھی پلائی، آئس کریم بھی کھلائی، پھل بھی کھلائے اور مختلف قسم کے مشروبات بھی پلائے، سارا کچھ، بس روٹی نہیں کھلائی۔ اب میں باہر نکلا، کوئی مجھ سے پوچھے کہ کھانا کھایا ہے تو کیا بتاؤں؟ انہوں نے تو کھانے سے زیادہ اہتمام کر دیا۔ بتائیے مجھے کھانا کھانا کہوں کہ نہ کہوں؟ نہیں کہہ سکتا، کھلایا ہی نہیں انہوں نے، کیونکہ کھانے میں مخصوص کوئی چیز ہوتی ہے کہ یہ روٹی ہے، یہ سالن ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور آئے ہیں پیروی کروانے، آپ میلاد بھی منائیں، معراج بھی منائیں، نعرہ بھی لگائیں اور پیروی کریں نا، تو جو اصل چیز ہے نا، اصل وہ ضروری کام ہے، اس کے بغیر کام چلتا جو ضروری ہے وہ بہرحال۔ تو میں حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے۔ یہ جو عقیدت ہوتی ہے یہ ذوق کے مطابق نہیں ہوتی، یہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے تو بھائی وہ آپ کی اکیلے کی بات ہے۔ دین نے ذوق کی بھی حدیں بنا کے دی، حد میں ذوق ہوگا، بے حد نہیں ہوگا۔ آپ معاذ اللہ کفریہ جملہ بول رہے ہیں کہ میرا ذوق ہے تو سنبھال کے رکھ اپنا ذوق۔ ذوق وہ ہے جو دین کے اندر ہے۔ سنیں نا، ترمذی میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور لوگوں کو کہا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کے فلاں ٹائم پہ تم نے پہنچنا ہے، جمعے کا دن تھا اور وہاں جا کے تم نے فلاں کام کرنا ہے، ترمذی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں باقی لوگ تو چلے گئے تو میں نے سوچا کہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت نہ پہلے حاصل کر، میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تھا پہلے جاؤ۔ میں نے کہا جمعہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ کہتے جمعے کے وقت حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا تمہیں تو کہا تھا وہاں جاؤ۔ نہیں سمجھے میرا خیال بھائی، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق فیصلہ کیا نا، حکم تھا حضور کا جاؤ، ان کا خیال تھا کہ جمعہ پڑھ کے جاتا ہوں اور حضور کے پیچھے پڑھ کے جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا گئے نہیں، حضور خواہش تھی کہ چلو سعادت حاصل کر لوں۔ محبوب فرمانے لگے اگر تو میری بات مان کے وہاں جاتے نا، ہو سکتا ہے ساری زمین صدقہ کرنے پر تمہیں اتنا اجر نہ ملتا جتنا وہاں جانے پہ تمہیں میسر آیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا ہمیں بتاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر دیکھیں ذرا یہ انداز دیکھیں، کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے نا، سر کو روکیے، اور یہی تو امتحان ہے۔ ہم نے ذوق نہیں دیکھنا، حضور کا حکم دیکھنا ہے۔ روکیے، سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ جتنا مرضی ذوق آیا ہو پر ہم نے رکنا وہاں ہے جو حضور نے حد بتا دی ہے۔ چلیں اب میرا خیال ہے فاضل بریلوی کے بعد تو کسی اور شاعر کو موقع ہونا چاہیے نا اندر گھسنے کا۔ ایک نے کہا تھا کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کا، دل مگر اس قدر دھڑکا کے قیامت کر دی۔ اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری چاہت میں محبت میری عادت ہی کر دی۔ اور عزیز بھائی آپ حکم مانیں گے جب پیر، یہ سارے کام خیر والے ہیں جتنے ہم کرتے ہیں حضور کی محبت میں، خیر والے۔ علماء کی سرپرستی میں جتنے کام ہوتے ہیں یہ خیر والے ہیں، میلاد شریف کے، اجتماعات کے، لیکن جو اصل کام ہے نا فَاتَّبِعُونِ یُحْبِبْکُمُ اللہ، حضور پیروی کرانے آئے ہیں۔ محبوب پاک کا جو اسوہ نور ہے نا، اس کے بارے میں خالی اللہ فرما دیتا نا
کہ محبوب کی پیروی کرو تو پھر بھی حکم تھا، لیکن وہ کیا کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہتا ہے میرا تمہارے لیے اسوہ نہیں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ، خوب پیروی کریں محبوب کی خوب۔ اور حضور پسند نہیں کرتے تھے کہ بندہ کسی اور طرف بڑھے، پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو جب دیکھا نا تو رات پڑھ رہے ہیں تو چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا عمر میں زیادہ روشن اور واضح کتاب لے کے آیا، اور فرمایا اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہ ہوتا، لہٰذا ادھر آئیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مشورہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو تین چیزیں میں نے حضور کے پیغام میں سے عرض کی، ایک تو خالص عقیدہ توحید، اور کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں انسان کا مضبوط عقیدہ یہ ضرور اپنے ذہن میں رہے، اور دوسری بات یہ کہ فکر آخرت یہ حضور کا بہت بڑا پیغام ہے، اس کو ضرور سمجھا جائے۔ اور تیسری بات میرے عزیز، حضور پیروی کے لیے آئیں، حضور کے راہوں کے مسافر بنے، نبی پاک کے نقش قدم چلیں، اس رستے سے ہو کے گزریں گے تو ساری منزلیں آسان نظر آئیں، بہت بڑا قرب نصیب ہوگا۔ دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا اللہ انہیں برکات عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما، ہمیں شر سے محفوظ فرما۔ اے کائنات کے مالک حضرت مفتی عبدالرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر دو حضرات کی خدمات دینیہ قبول فرما، درجات میں بلندی فرما۔ جو احباب اس کام میں شریک ہوئے اور جو تشریف لائے سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ ہم جو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے زاویے سوچوں کے قبلے درست فرما، دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرما، مرحومہ کی بخشش فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ السلام علیکم۔ سارے دوست جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں، سارے دوست اب آپ پریشان نہ کریں، سارے دوست اب آپ آرام سے باہر نکلیں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔